بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی شک نہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور قریب نہیں اور دجال کا خروج بھی قریب نہیں۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا، آپ خود کہہ اٹھیں گے واقعتاً نشانی تو پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ہے غیب کا علم، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو جز وقتی تھوڑا سا بتا دے تو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ کلہم غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جو نشانیاں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اور حالات کو دیکھیں گے تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ظہور اب دور نہیں ہے، قریب ہے۔ کنفرم پھر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ قریب ہی ہے۔ وہ نشانی ہمیں بتائے گی۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ خود اس بات کو مانیں گے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت مہجن ابن ادرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص وما یوم الخلاص۔ آپ نے فرمایا یوم الخلاص، تو کس نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دجال آئے گا، احد کے پہاڑ پر چڑھے گا آ کر۔ آپ نے آج سے 1440 سال پہلے ہمیں بات بتائی کہ دجال آئے گا، احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھے گا، اور پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کیا اس قصر ابیض کو دیکھتے ہو؟ قصر کہتے ہیں محل کو، ابیض کہتے ہیں سفید۔ سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف اشارہ فرمائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ننگی تلواریں لیے فرشتے مقرر یعنی کیے گئے ہوں گے، اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہوں گے۔ پھر دوسری جگہ پہ جائے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا، پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت، فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ گناہ گار لوگوں سے اور فاسق فاجر لوگوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی ہے یوم الخلاص، یعنی چھٹکارے کا دن، نجات کا دن۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ دجال جب مسجد نبوی کو دیکھے گا تو اس کو قصر ابیض یعنی سفید محل کہے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت تو مسجد نبوی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی، اور اب مسجد نبوی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ دیگر عمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کے مانند لگتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا احادیث کے اوپر یقین ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اس کو جو صاحب مصنف نے کہا ہے تو میں نے گوگل میپ پہ جا کر اس کی سرچ کی، اور میں نے ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے تو واقعتاً اگر آپ میپ کے ذریعے دیکھیں، گوگل میپ پہ جا کے سرچ کریں گے، زوم کرتے جائیں گے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئی، یہ دیکھو سفید رنگ کی مسجد نبوی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے اوپر دیکھیں گے جا کے اوپر سے آپ، تو آپ کو واقعتاً یہ دور سے سفید رنگ کی مسجد نبوی آئے گی۔ حالانکہ گنبد جو خضرا ہے وہ تو یعنی کہ سبز رنگ کا ہے، تو میپ پہ جا کے دیکھو تو یہ یعنی کہ اوپر سے آپ کو سفید محل کی طرح نظر آتی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ دجال آئے گا احد پہاڑ کے اوپر یعنی اونچائی کے اوپر کھڑا ہوگا اور اپنے ساتھی سے کہے گا وہ دیکھو قصر ابیض۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں دجال کا پھر جو وقت ہے وہ قریب ہے، اس کا مطلب اگر مسجد نبوی اوپر سے سفید نظر آ رہی ہے تو یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، حدیث کی من و ان پوری ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب دجال کے خروج کا وقت قریب ہے۔ تو اگر دجال کے خروج کا وقت قریب ہے تو اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ تو میرے ناظرین، اس سے بڑی اور نشانیاں کیا آپ کو میں دکھاؤں؟ یہ سمجھ لیں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور حالات کے تناظر میں تو بڑی نشانیاں ان قریب پوری ہونے والی ہیں، اب وقت دور نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ خیر فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، مجھے کمنٹ لازمی کرنا، لائک بھی کرنا، ویڈیو کو
सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो लाजमन करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।